بچوں السلام علیکم، میں شاہنواز احمد گنائی آج پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر بات کریں گے آپ کی ٹیکسٹ بک ہسٹری بک 8 چیپٹر نمبر 8 وومن کاسٹ اینڈ ریفارم کی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جبکہ ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بہت ساری سماجی اور سیاسی تحریکیں وجود میں آ گئیں جو سماج کو تبدیل کرنا چاہتی تھیں۔ زیادہ تر رہنماؤں نے اس وقت عورتوں کی حالت پرزار اور ہندو میں ذات پات کے نظام کے خلاف سخت آواز بلند کی۔ سماج میں اس وقت جن برائیوں کے خلاف مسلحین نے آواز بلند کی، ان میں مردوں کی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہ دینا، بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کرانا، عورتوں کو نہ پڑھانا، عورتوں کو پراپرٹی نہ دینا، ہندو میں ذات پات کے نظام پر، سماج کا برہمن، شتریہ، ویشیا، شودرا اور اچھوتوں میں بٹوارے پر اور کچھ دیگر برائیوں پر سخت تنقید ہوتی رہی۔ کچھ سوسائٹیوں میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر بچی پڑھی لکھی بن جائے گی تو وہ شادی کے بعد بہت ہی جلد بیوہ بن جائے گی۔ دلتوں کو عام طور پر مندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاید اسی وجہ سے بعد میں ہندوستانی آئین کے ستون BR امبیڈکر نے ٹیمپل اینٹری موومنٹ شروع کی تھی۔ ان برائیوں کے خلاف جن مصلحین نے آواز بلند کی وہ ہر ایک دھرم سے تعلق رکھتے تھے، وہ ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، وہ مرد بھی تھے اور یہاں تک کہ عورتیں بھی تھیں۔ ان میں کچھ مشہور راجا رام موہن رائے، ایشور چندر ودیا ساگر، دیانند سرسوتی، جیوتی راؤ پھولے، راماسوامی نائکر، سوامی وویکانندا اور سر سید جیسی ہستیاں قابل ذکر ہیں۔ عورتوں میں تارابائی شنڈے، پنڈتا رامابائی، ممتاز علی، بھوپال کی بیگمات اور بیگم سخاوت حسین قابل ذکر ہیں۔ ان مفکرین نے اپنے خیالات حال ہی میں ایجاد شدہ میڈیا کے ذریعے، جن میں اخبارات، ریڈیو، کتابیں اور مختلف طریقوں سے عوام تک پہنچائی۔ چنانچہ اس وقت کے انگریز آفیشلز بھی اکثر ان برائیوں کو سخت اور بربریت کا ثبوت سمجھتے تھے۔ راجا رام موہن رائے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انگریزوں نے 1829 میں ستی کی رسم کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ وہ انسانیت سوز رسم تھی جس میں ایک عورت کو اس کے شوہر کے مرنے پر اس کے ساتھ زندہ چتا پہ جلایا جاتا تھا۔ راجا رام موہن رائے 1772 میں پیدا ہوئے تھے اور 1833 میں وہ یہاں سے چلے گئے۔ کلکتہ میں انہوں نے 1828 میں برہمو سبھا اور بعد میں برہمو سماج کی بنیاد ڈال دی۔ ایک دوسرے مسلح ایشور چندر ودیا ساگر کی کوششوں سے انگریزی حکومت نے 1856 میں ویڈو ری میریج ایکٹ پاس کیا، جس سے بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ مسلحین نے لڑکیوں کی پڑھائی پر بھی کافی زور دیا۔ چنانچہ ودیا ساگر نے کلکتہ میں، آریہ سماج جس کی بنیاد دیانند سرسوتی نے 1875 میں ڈال دی پنجاب میں، جیوتی راؤ پھولے نے مہاراشٹر میں، ممتازہ علی نے نارتھ انڈیا میں، بنگال کی بیگمات نے بنگال اور علی گڑھ میں، بیگم رقیہ سخاوت حسین نے پٹنہ اور کلکتہ میں چھوٹے چھوٹے پرائمری اور مڈل اسکولز تک قائم کر لیے۔ یہاں تک کہ 1880 کے بعد عورتیں یونیورسٹی میں داخل ہو گئیں اور وہ سماج پر اپنے اثرات ظاہر کرنے لگیں۔ پونا کی تارابائی شنڈے نے استری پرش تلنا کتاب لکھی، جس میں انہوں نے مرد اور عورت کے درمیان سماج میں امتیازی سلوک کو واضح کیا۔ پنڈتا رامابائی نے خود ہندوازم کے خلاف آواز اٹھائی کیونکہ ان کے خیال میں ہندوازم عورت کے خلاف واقع ہوا تھا۔ انہوں نے بیوہ عورتوں کے لیے گھروں اور سامان کا انتظام کرنے کا عزم کیا۔ سماج میں لڑکیوں کی تعلیم پر انتہا پسند مذہبی عناصر نے سخت مزاحمت شروع کر دی، لیکن اب عورت پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ پڑھنے لگی، کتابیں اور اخبارات، میگزین چھاپنے لگی، یہاں تک کہ وہ خود ایک ریفارمر بن گئی، نئی تحریکیں چلانے لگی، یہاں تک کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی حصہ لینے لگیں۔
عورتوں کے فیور میں یا ان کی حمایت میں بڑے بڑے لیڈر سامنے آ گئے، جن میں جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس جیسی شخصیات قابل تذکرہ ہیں۔ یوں عورت کی حالت بتدریج تبدیل ہوتی رہی۔ 1829 میں برطانیہ کی حکومت نے یہاں پر چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ پاس کیا، جس کے مطابق کوئی بھی لڑکا 21 سال سے پہلے اور کوئی بھی لڑکی 18 سال سے پہلے شادی کے بندھن میں نہیں باندھی جا سکتی۔ بہرحال مصلحین کی کوششوں سے سماج میں کافی تبدیلیاں آتی رہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو برائیاں سماج میں موجود ہیں ان کا کوئی ثبوت کسی مذہبی آسمانی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے۔ ان کا ثبوت نہ تو ہندو دھرم میں موجود ہے، نہ ہی کسی دوسرے دھرم میں۔ عورتوں اور بچوں کو حقوق سے محروم کرنا انسانیت کے خلاف ایک سخت عزم ہے۔ اسی لیے ہمارے سماج کو تبدیل ہونا ہی چاہیے۔